اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسله والخاتم لأوصیائه والشافع الیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوتہ الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی ارضہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کو ایک مقام عظمت تک پہنچانے کے لیے حق کو سرفراز، سربلند اور پہاڑ کی طرح مضبوط رکھا، جبکہ باطل کے بارے میں فرمایا کہ یہ جھاگ کی مانند ہے، چاہے یہ جتنی ہی زیادہ اپنے اندر پھیلاؤ لے آئے یا اس کو کتنا ہی زیادہ سپریڈ کیوں نہ کر دے، دیکھنے میں کتنا بڑا کیوں نہ نظر آئے، لیکن کیا کوئی جھاگ پر کھڑے ہو کر چھلانگے مار سکتا ہے؟ لہٰذا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی اس سنت کے اوپر رکھتا ہے، اللہ کے اس راستے کے اوپر، اس روش کے اوپر، اس طریق کے اوپر، اس سبیل کے اوپر رکھتا ہے جس میں الٹیمیٹلی اس کو حق تک پہنچنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم حق تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر استقامت ضروری ہے وہاں پر میں ایک سوال کروں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی صرف نیکی کر کے حق تک پہنچ سکے؟ کسی کے پاس بہت ساری حسنات کا ایک پہاڑ، ایک انبار لگا ہوا ہو، کیا وہ اپنی اس نیکیوں کے پہاڑ کی بدولت جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے پاس کیونکہ بہت سارے صدقات ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں، بہت سارے روزے ہیں تو اللہ اس کو جنت دے دے گا؟ یا پھر اس کو گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اگر امر بالمعروف کر دیا ہے تو آپ نے نجات حاصل کر لی، بلکہ آپ کو منکر سے بھی رکنا ہوگا، منکر سے بھی اپنے آپ کو باز رکھنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ وجدت علم الناس فی اربعہ، چار چیزوں کے اندر میں نے علوم انسانی کو پایا ہے۔ اولھا ان تعرف ربک، پہلے اپنے رب کی پہچان، والثالثہ ان تعرف نفسک، پھر اپنے ذات، اپنے وجود، اپنے نفس کی پہچان، والثالثہ ان تعرف ما اراد منک ربک، تیسری چیز یہ کہ تم اپنے وظیفے سے اور اپنے مقصد سے کہ تمہیں کس لیے اللہ نے خلق کیا اس سے آشنا، اور چوتھی چیز ان تعرف ما یخرجک عن دینک، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں تمہارے دین سے نکال سکتی ہے۔ تو جہاں حق شناسی ضروری ہے وہاں پر باطل سے بھی اپنے آپ کو آگاہ اور آشنا رکھنا اور اس سے الرٹ اور ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم جب اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں یا قرآن کا آغاز کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کی ابتدا کرتے ہیں تو کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ، کہ پہلے ہم لوگ باطل کو نکال دیں، پھر بسم اللہ، پھر ہم حق کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی صرف یہ جانتا ہے کہ جناب آسیہ کتنی زیادہ ایماندار مومنہ خاتون تھی تو بات پوری نہیں ہوتی۔ فرعون جس طرح، جس جرأت کے ساتھ، جس نادانی کے ساتھ، جس جہالت کے ساتھ اللہ کے مد مقابل آ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، تو بات پوری سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے 950 سال اپنے لوگوں کو دیے تو بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ ان کی اپنی اولاد تھی، ان کے اپنے گھر میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ان سے منحرف ہو گئے۔ لہٰذا حق اور باطل دونوں کو، خاندان رسالت ہم دیکھتے ہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات ہے، وہیں اسی خاندان میں تبت یدا ابی لہب و تب بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے۔
لہٰذا ہم جب تک دونوں چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، قرآن بھی تو اسی طرح ہے نا، قرآن جب جنت کی ہمیں خوشخبری دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں جہنم سے بھی الرٹ کرتا ہے۔ رسول اللہ کے القابات میں دیکھتے ہیں آپ کو بشیر و نذیر، کہ آپ اگر خوشخبری دینے والے، قرآن میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ امید اور اللہ کی رحمت کی جانب بلانے والے ہیں، تو ایٹ دا سیم ٹائم نذیر بھی ہیں، ہوشیار کرنے والے، الرٹ کرنے والے، جہنم کے بارے میں بتانے والے، عذاب کے بارے میں بتانے والے، شیطان سے ہوشیار رکھنے والے، اور انسان کے جو گناہوں کے بعد جو اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، جو اس کی ذات بے حیثیت ہو جاتی ہے، اس کو بھی بتانے والے۔ تو دونوں سائڈیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ ہم جو 10 دن عاشورہ کے اکثر تذکرہ کرتے ہیں وہ حسینی بننا ہے، وہ عاشورائی بننا ہے، وہ زینبی بننا ہے، وہ فاطمی بننا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اپنے دامن کو شیطان اور یزید کے وجود سے پاک رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم، کیا ہمیں ڈٹ کے کسی کے سامنے کچھ تقریر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمیں یزید سے مقابلہ کرنا ہے تو ہم کھڑے ہو کر یزید کے جیسا کوئی کیریکٹر اپنے معاشرے میں اپنے آس پاس تلاش کریں اور اس کے سامنے جا کر بات کریں؟ کیا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے؟ دیکھیے، یزید باہر موجود ایک ایکسٹرنل وجود کا نام نہیں ہے، کوئی ایسا کیریکٹر نہیں ہے کہ جو کبھی شداد تھا، پھر وہ قارون بنا، پھر وہ فرعون بنا، پھر وہ قریش بنا، پھر وہ ابو سفیان بنا، پھر اس کے بعد وہ ابن ملجم بنا، پھر اس کے بعد وہ معاویہ بنا، پھر اس کے بعد وہ یزید بنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اسی سلسلے میں ہمیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اللہ ان کو یقیناً ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ شمر، یہ یزید، یہ عمر ابن سعد، یہ فرعون ہمارے اندر پل رہا ہوتا ہے، ہمارے اپنے نفس کی شکل میں، ہمارے اپنے وجود کا حصہ بن کر، اور وہ ہمارے اندر کے حسین کو، وہ ہمارے اندر کی کربلا کو، وہ ہمارے اندر کے عاشورہ کو، وہ ہمارے اندر کے حسنہ کو، وہ ہمارے اندر کے موالی اور محب کو گناہ سے آلودہ کر لیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا فرزند رسول، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں گناہ نہ کروں، لیکن مجھ سے ہمیشہ گناہ ہو جاتا ہے، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں گناہ کرنے کی پوری فریڈم دیتا ہوں، تمہیں آزادی ہے، جتنے گناہ کرنے تم کرو، لیکن 5 کام پہلے کر لینا۔ فرمایا، سب سے پہلا کام، اللہ کی روزی اور اللہ کا رزق نہ کھاؤ، جتنے جی میں آئے گناہ کرو۔ دوسرا کام، اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤ، جتنے جی آئے دل میں گناہ کرو۔ تیسرا کام، فرمایا ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکتا ہو، جتنا جی میں آئے گناہ کرو۔ چوتھا کام فرمایا، جب عزرائیل ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اس سے محفوظ کر لینا، اس سے اپنی جان قبض کرنے نہ دینا۔ اور پانچواں کام فرمایا کہ جب مالک کون ہے؟ خازن الجہنم، جو جہنم کا کلید بردار ہے، جو جہنم میں سب کو ڈالے گا۔ کہا کہ جب مالک سے تمہاری ملاقات ہو تو مالک سے کہنا کہ میں نے جہنم میں نہیں جانا، اور پھر تم اپنا راستہ لے لینا۔ یہ 5 کام اگر تم کر سکو، اللہ کی روزی نہ کھاؤ، اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ نہ ہو، عزرائیل سے اور مالک سے جو جہنم کا کلید بردار یا جہنم کا اتھارٹیٹو بندہ ہے، ملک فرشتہ ہے، اس سے آزاد کر لو، تو اس کے بعد جو جی میں آئے گناہ کرو، جس طرح جی میں آئے معصیت کرو۔ لہٰذا ہم اللہ کی روزی کے سوا کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی زمین کے سوا کہیں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسا مقام ہے جہاں خدا نہ دیکھ سکتا ہو؟ عزرائیل اور مالک، ان سے نجات ہمارے بس میں ہے۔ وقت موت جب ہماری زندگی کے لمحات ختم ہو جائیں گے، یہ سفر رک جائے گا، میرا اور آپ کا وجود کیا کرے گا؟ لہٰذا ایسے موقع پر آ کر ہمارے لیے ایک ہی سلسلہ رہ جاتا ہے کہ میرے مولا صاحب نہج البلاغہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ انسان کی ہمت اس وقت ہے جب وہ اپنے نفس کو قابو کر سکے، یعنی بہادر انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے اختیار میں لا سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں شاہ سلجوق
ایک دفعہ ایک درویش سے ملا اور درویش سے ملاقات کے لیے جب وہ درویش کے پاس اس کے کمرے میں اس کے حجرے میں داخل ہوا، درویش جیسا تھا ویسا ہی بیٹھا رہا۔ شاہ سلجوق کو، بادشاہ تھا اتنا بڑا، اس کو برا لگا، اس نے کہا اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، اس نے مجھے احترام نہیں کیا اور اس نے میرے حق میں کوئی ادب و آداب نہیں دکھائے، لہٰذا اس نے درویش سے پوچھا شاہ سلجوق نے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں شاہ سلجوق ہوں، یعنی بادشاہ ہوں اس پوری سلطنت کا۔ اس نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ کہنے لگا تم جانتے ہو جس زمین پر اس وقت تم موجود ہو یہ میری زمین ہے، یہ میں نے فتح کی ہے، اور یہاں پر جو حکومت ہے اور یہاں پر جو جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ میری وجہ سے ہیں۔ اس نے کہا یہ سن کر اور زیادہ مجھے اچھا لگا۔ اب جب اس نے شاہ نے دیکھا کہ مجھے کسی بھی صورت یہ میرے لیے کوئی احترام ایکسپریس نہیں کر رہا، اس کا اظہار نہیں کر رہا، تو اس نے کہا جانتے ہو میں کتنا طاقتور ہوں، میری قدرت کتنی زیادہ ہے؟ میری قدرت اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے جنگجو تھے، پہلوان تھے، جو لشکر اور آرمی لے کر میرے خلاف آئے تھے، میں نے ان سب کو قید کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کو پکڑنے والا میں ہوں، میری تلوار کے نیچے وہ لوگ آئے تھے۔ جب اس درویش نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، آپ بالکل بجا درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، میری جیل میں یا میرے زندان میں وہ ہے جو آپ پر حکومت کرتا ہے۔ شاہ سلجوق حیران ہوا، کہنے لگا وہ کون ہے جس کو تم نے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور وہ میرے اوپر حکومت کرتا ہے؟ تو درویش نے جواب دیا اور کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ نفس ہے، نفس۔ میری ایک عزت اور احترام نہ دینے پر آپ کے نفس نے آپ کو ایسا قابو کیا کہ اتنی بڑی سلطنت کا فاتح اپنے نفس کا محکوم ہو گیا، اپنے نفس کا غلام ہو گیا۔ اس کے پاس اور کچھ نہ تھا کہ وہ غصہ کرنے لگا، اس کو برا لگا، اور میں ایک درویش ہوتے ہوئے کوئی مجھے عزت دے، کوئی مجھے نہ دے، کوئی میرے ساتھ برا کرے، اچھا کرے، جو بھی کرے، میرا وجود اللہ کو لے کر نفس میرا مطمئن ہے۔ لہٰذا جو انسان ہے وہ اپنی ہمت کے حساب سے کہ وہ اس کی ہمت یا اس کی بہادری یا اس کی شجاعت، اس کی استقامت، اس کی ڈیووشن کو اگر جج کرنا ہے یا اگر اس کو ایویلویٹ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ دیکھیں کہ اپنے نفس کو کتنا قابو کر سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ شجاع، دلیر، بہادر، ہمت والا وہ ہے کہ جس کے سامنے جب اس کا نفس آ جائے تو وہ اس کے ساتھ جنگ کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں جناب لقمان حکیم جو نبی نہیں تھے، مرسل نہیں تھے، صاحب علم تھے، صاحب حکمت تھے، اللہ نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا اور کتنے خوبصورت انداز میں کیا۔ حضرت لقمان حکیم جس دورانیے میں جیتے تھے وہ زمانہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور آپ جانتے ہیں حضرت داؤد کا معجزہ یا ان کا امتیاز یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں جب لوہا آ جاتا تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، لہٰذا وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کی چیزیں بناتے تھے جن میں سے ایک زرہ تھی۔ حضرت داؤد کی زرہ بہت مشہور تھی، بہت معروف تھی، بہترین زرہ بناتے تھے۔ حضرت لقمان حکیم حضرت داؤد سے ملنے کے لیے جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کے لیے بھی ایک زرہ بناؤں، سب مجھ سے زرہ بنواتے ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے آپ سے زرہ بنواؤں، مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا کوئی ایکسٹرنل دشمن نہیں ہے۔ پوچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب لقمان حکیم نے کہا کہ جو میرے اپنے اندر کا دشمن ہے میں ابھی اس سے جنگ جیتا ہی نہیں کہ میں باہر کے دشمن کے ساتھ لڑائی کروں، پہلے میں اپنے اندر کے نفس کو تو جیت لوں، میری شجاعت پہلے اس پر تو ثابت ہو جائے، جب اس پر ثابت ہو جائے گی تو اس کے بعد میں کہہ سکوں گا کہ اب میں کسی اور کے ساتھ جنگ کر سکتا ہوں، کسی اور کے سامنے نبرد آزما ہو سکتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام میں جب جناب حمزہ جن کو سید الشہداء سے پہلے سید الشہداء کہا جاتا تھا، جناب حمزہ مشہور و معروف تھے کس وجہ سے؟ اپنی شجاعت، شہامت، دلیری، استقامت۔ کہتے تھے کہ میدان جنگ میں جہاں پر جناب حمزہ موجود ہوں اس جانب کوئی پھٹکتا نہ تھا، صرف اس لیے کہ جناب حمزہ ہیں، کیونکہ ان کی تلوار کے نیچے جب کوئی آ گیا تو وہ کبھی اس سے نجات نہیں حاصل کر سکا تھا۔ لہٰذا جناب حمزہ جب اسلام لے کر آتے ہیں تو جناب حمزہ اپنی زرہ اتار دیتے ہیں اور بغیر زرہ کے آپ میدان میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ کیا خدا قرآن میں نہیں کہتا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو؟
آپ کیوں اس طرح بغیر زرہ کے میدان میں آ گئے جبکہ جوانی میں آپ نے زرہ پہنی ہے؟ تو جناب حمزہ نے جواب دیا اور کہا تم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ خدا جہاد کرنے والوں کو کیا کہتا ہے کہ اگر کام آ گئے، شہید ہو گئے، جان چلی گئی تو اللہ شہادت کے ساتھ قبول کرتا ہے اور وہ سعادت مند موت ہے، اور اگر زندہ رہ گئے تو پروردگار عالم انسان کو غازی قرار دیتا ہے۔ یہ جگہ ہلاکت کی، لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، ہلاکت کی جگہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں انسان محاذ میں، میدان میں، جہاد اصغر میں ڈال ہی نہیں سکتا، یہ تو عبادت ہے۔ اور یہاں اگر میں تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں اور میں نے زرہ نہیں پہنی ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے کہ میں سابقو الی الخیرات ہوں، میں نیکی کی طرف تیزی سے دوڑنے والا، جانے والا ہوں۔ لہٰذا جو اپنے نفس کے اوپر جب حاکم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تن سے زرہ بھی اتار دیتا ہے، پھر وہ اپنے وجود پر موجود اس بدن سے آزاد ہو کر بہت آگے کی دنیا اس کے لیے۔ لہٰذا سب سے پہلی جنگ، سب سے پہلی طاقت، سب سے پہلی ہمت، سب سے پہلی اتھارٹی جو انسان کسی کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر سکتا ہے وہ ہے اپنا نفس۔ میری جان قربان، میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان پر آپ فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو انتہائی نزدیک رکھا ہے، انتہائی قریب رکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک قدم اٹھاؤ، نفس کو کچل ڈالو، دوسرے قدم پر بہشت ہے، دوسرے قدم پر جنت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہم جو سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں، اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ میرے مولا نے اپنی اس نصرت سے، اپنی اس ہمت سے، اپنی اس طاقت سے نفس کو اپنا محکوم اور اس کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اسی لیے آپ نے سرزمین کربلا وہ کام کر دکھایا کہ اللہ نے سید الشہداء کی کس چیز کو سب سے زیادہ اپنائیت میں لے لیا اور اس کا اعلان کیا؟ نفس مطمئنہ، نفس غلام حسین ہو چکا تھا، قبضہ حسین کا اپنے نفس کے اوپر ایسا تھا۔ اسی لیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمتہ، کسی بھی انسان کی جو قدر ہے یا اس کی قیمت ہے اس کی ہمت کے عین مطابق ہے۔ اگر اس کے اندر جتنی زیادہ ہمت موجود ہے، جتنا اختیار موجود ہے، جتنا زیادہ اس کے اندر ڈیووشن ہے، اتنا زیادہ اس کی قدر، اس کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی۔ اگر وہ بے بس ہے اپنے ہی وجود میں لے کر، اور اس کی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بتاتی ہوں، جناب بلال حبشی، آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ ایک تو حبشی غلام تھے، عرب اور عجم کا فرق اپنی جگہ ہم نہیں مانتے، اس زمانے میں تھا۔ طالب علم بنے، اسلام لے کر آئے، مؤذن رسول بنے، جنگ اور حضر میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب رسول اللہ نے آپ کو حکم دیا اور فرمایا کہ میری جانب سے آپ لوگوں کے درمیان تبلیغ کریں تو آپ نے مبلغ بھی بنے، آپ پریچر بھی بنے اور اسلام کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ یہ جناب بلال حبشی کا کردار ہے۔ دوسری جانب حسان ابن ثابت ہیں۔ حسان ابن ثابت بہت زیادہ بڑے خطیب اور شاعر تھے، جس محفل میں بیٹھتے ان کے شعر جو ہیں وہ سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتے، یعنی ہر کوئی ان کے اشعار کی وجہ سے ان کی جانب کھنچتا، لیکن وہ شجاع نہیں تھے، دلیر نہیں تھے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بریکٹ میں بیان کرتی چلوں کہ کہتے ہیں کہ جناب حسان بن ثابت جب ایک دفعہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا نبرد یا ایک وار چل رہی تھی، اس وقت جناب حسان بن ثابت ایک ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں پر تمام مستورات مسلمانان یا اہل حرم کو رکھا گیا تھا، ساری خواتین وہاں پر موجود تھیں۔ جناب حسان بن ثابت وہاں پر بیٹھے، یہاں تک کہ ایک یہودی نے اس جگہ پر بھی حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو یہ شجاع نہیں تھے، دلیر نہیں تھے، انہوں نے حملے کا جواب نہیں دیا۔ جناب صفیہ جو رسول اللہ کی پھوپھی ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور انہوں نے یہودی کو واصل جہنم کیا، اور جب واصل جہنم مر گیا، وہ پڑا ہوا تھا، تو جناب صفیہ نے کہا اے حسان دیکھو تلاشی لو، شاید اندر کوئی کام کی چیز ہو یا پھر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کسی مقصد کے تحت کسی وجہ سے یہاں پر آیا ہو۔
تو حسان ابن ثابت نے ایک جملہ کہا کہ مجھے صرف زندہ جنگجو سے نہیں، مرے ہوئے جنگجو سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اب انسان کی قدر اس کی ہمت کے حساب سے ہے۔ حسان ابن ثابت کی قدر، ان کی ورتھ، ان کی قیمت، ان کی حیثیت، ان کی فضیلت زیادہ ہے یا ایک حبشی غلام کی، کہ جس کو لوگ عرب اور عجم، گورے اور کالے کے فرق میں ڈال دیتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے، ہم یہی کہیں گے کہ کبھی بھی وہ جو اپنے نفس کو، اپنے وجود کو گورے کالے، عرب و عجم، اچھے اور برے سے نکال کر اپنی ہمت کے مطابق، اپنی سٹرگل کے مطابق، اپنی ڈیووشن کے مطابق رہتا ہے، اس کی قدر ہم زیادہ کرتے ہیں۔ حسان ابن ثابت جتنے صاحب علم ہوں، ان کے پاس جتنی فصاحت و بلاغت ہو، ان کے خطبے چاہے کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بڑے شاعر کیوں نہ ہوں، لیکن جب وہ ایک عورت کے سامنے آنے کے باوجود، یا یوں کہیں کہ ایک مرے ہوئے جنگجوس کے سامنے نہ جا سکیں، تو ہم کہیں گے ایک مکمل، ایک آپ کہیں کہ ویلیویبل، یا ایک بہت ہی شجاع، یا ایک قدر والا فضیلت والا انسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت لوط کی زوجہ، ان کو آپ زیادہ قدر دیں گے، کس کی قدر زیادہ کریں گے؟ یا فرعون کی بیوی کی، کس کی آپ قدر زیادہ کریں گے؟ کون ہے جو زیادہ آپ کو لگے گا کہ وہ زیادہ قدر رکھتا ہے؟ ایک فرعون کی بیوی ہے، لیکن حضرت آسیہ ہے۔ دوسری پیغمبر کی بیوی ہے، حضرت لوط کی بیوی ہیں۔ کس کی قدر زیادہ ہے، آسیہ کی یا زن لوط کی؟ بیٹا ایک حضرت نوح کا ہے، جو آخر وقت تک اپنے باپ کے سامنے، آپ سب جانتے ہیں، بارہا آپ لوگوں نے کئی دفعہ اس بات کو سن رکھا ہوگا، اس کی قدر زیادہ ہے یا حضرت یعقوب کے وہ بیٹے جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کی قدر زیادہ ہے؟ آبویس سی بات ہے، یوسف کی قدر زیادہ ہے، دونوں نبیوں کی اولادیں ہیں، دونوں انبیاء کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح ابو لہب جو رسول اللہ کا چچا ہے، اس کی قدر زیادہ ہے یا اویس قرنی جو دور یمن میں رہتا ہے، جس نے نبی سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی، جس نے کبھی رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا، اس کی قدر زیادہ ہے؟ لہٰذا جو فرد، جو شخص، جو وجود اپنے آپ کو جتنا زیادہ اپنی سٹرگل، اپنے وجود کو اللہ رکھتا ہے، وہ اپنی حیثیت، اپنے ہونے کو، اپنے وجود کو اور زیادہ قیمتی۔ ہم قرآن میں اگر دیکھیں کہ خدا نے کن کو عزت دی ہے، کن کو فضیلت دی ہے، صرف اس بنیاد پر کیونکہ انہوں نے بلند ہمتی دکھائی ہے، کیونکہ وہ پوری طاقت، پوری استقامت، پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے مقصد کی جانب چلتے رہے، اور اس میں انہوں نے کوئی ایک منٹ کی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ سورہ کہف قصیدہ ہے اصحاب کہف کا، کہ انہوں نے یہ تصور نہیں کیا کہ ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں خاموشی اختیار، اپنے راستے پر رہے۔ اللہ نے اس معجزے کو آج کے دن تک زندہ رکھا ہے، اور جب انشاءاللہ امام ظہور فرمائیں گے پروردگار عالم ہمیں وہ دن دکھائے، ہم اصحاب کہف سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں، ہم ان سے پوچھیں تمام احوال، اللہ ہمیں وہ دن، ہماری آنکھوں کو اس دن سے روشن کرے۔ اللہ نے ان کی ہمت کو اور ان کی استقامت کو قرآن میں برملا اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ، خدا کیا کہتا ہے؟ برہنہ پاہ تے موسیٰ، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اور سامنے کون تھا؟ وہ جو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اور اللہ نے موسیٰ کو ایک چھڑی کس بنیاد پر؟ حضرت موسیٰ کے پاس ہمت تھی، وہ ہارنے والے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین، ان کے بارے میں خداوند کریم سورہ کہف میں ہی ذوالقرنین کا واقعہ موجود ہے، یاجوج اور ماجوج کے سامنے پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اللہ نے انہیں تاریخ عالم کی ون آف دا بگیسٹ اسٹیج جو دی ہے وہ حضرت ذوالقرنین کے پاس ہے۔ کس بنیاد پر؟ تھے وہ ایک کامن سے انسان، لیکن اللہ نے ان کو ان کی ہمت کے جواب میں بہترین چیزیں دیں۔ ہماری جانیں قربان، پروردگار عالم رسول اللہ کو ان کی بلند ہمتی کے اوپر کیا کہتا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكُمْ فَتْحًا مُبِينًا، ہم آپ کو ایسی جیت دیں گے کہ زمانہ دیکھے گا، ہماری زبان میں کہ مبین، آشکار، روشن،
کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہوگا. لہٰذا جو جتنی ہمت کرتا ہے اللہ اس کی قدر کو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. ہماری جان قربان حضرت آدم کی نبوت کا دورانیہ 800 سال، حضرت موسیٰ کی نبوت 100 سے زیادہ سال، حضرت عیسیٰ کی نبوت 70 سے زیادہ سال، حضرت نوح ماشاءاللہ 950 سال، حضرت سلیمان 300 سال. کیا ہوا؟ اپنی قوم کے درمیان وہ اپنی نبوت کو، اپنی کتاب کو، اپنی شریعت کو بیان کرتے رہے، لیکن کوئی 950 سال تک، کوئی 70 سال تک، کوئی 300 سال تک، کوئی 700 سال تک، کتنی مدت تک اپنی قوم میں لگا. اور رسول اللہ نے یہ کارنامہ صرف اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی ڈیووشن اور اپنی ول پاور کی بنیاد پر 23 سال میں، 23 سال 23 ایئرز کوئی مدت ہے، 23 سال میں نبی خدا نے اپنے اس مقصد کو حاصل کیا. کیسے مقصد حاصل کیا؟ کہ پوری دنیا جہاں جہاں لوگ، جہاں جہاں افراد، جہاں جہاں حق جاننے والے بستے ہیں، سب کے سب ان کے دین پر آ گئے. تا قیام قیامت کے لیے دین محمدی ثابت ہو گیا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو فتح مبین دیں گے، ایسی آشکارا فتح ہوگی کہ اس کو دیکھ کر ہر خاص و عام، ہر اپنا پرایا جان جائے گا. لہٰذا اگر ہم اس بات کو اس طرح سے لیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہم ہمت والے ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بلال حبشی کی طرح ہماری بھی پرسنالٹی کی بہت ساری ڈائمنشنز ہوں اور ہم ہر لحاظ سے صرف ایک غلام نہ رہیں، ایک طالب علم بھی بنے، ایک طالب علم نہ رہیں، ایک پریچر بھی بنے، ایک پریچر نہ بنے، ایک مؤذن بھی بنے، ایک مؤذن نہ بنے، غلام رسول سفر و حضر میں رہیں، صرف غلام رسول بھی نہ رہیں، ہم مجاہد بھی بنیں. جناب بلال حبشی کی زندگی آپ دیکھیں تو وہ اتنے، ان کی شخصیت اتنی ورسٹائل ہے، اتنا کچھ، اتنی جہاد ان کی پرسنالٹی میں پائے جاتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی مول نہیں. اگر ہم چاہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے، اور بالخصوص یہ دن 11 محرم کا جو ہم لوگ گزار چکے ہیں، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ جب کربلا سے نکلی ہیں، جب آپ نے سفر کیا ہے، ایک جملہ ہے جو آپ نے شاید 1000 دفعہ میرے منہ سے سنا ہوگا کہ خولی سے یزید نے پوچھا بتا کتنی جگہوں پر انہیں رسوا کیا، تو کیا جواب دیا خولی نے؟ خولی بن تمیم نے، اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں ہر جگہ انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے لے کر جاتا تھا، لیکن یہ بیبیاں ہر جگہ عزت و شرف کے ساتھ فاتح بن کر داخل ہوتی تھی، فاتح بن کر داخل ہوتی تھی. کوئی بھی نہ تھا کہ جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ یہ ذلیل و رسوا ہو گئیں. کیا چیز تھی؟ ہمت تھی جس نے ان کو سر بلند رکھا. لہٰذا اگر ہم کہیں کہ ہمیں بھی وہ چیزیں چاہیے ہیں جو ہمارے اندر ہمت بڑھانے کا، یا ہمیں اپنے نفس پر حاکم ہونے کا، یا ہمیں روح کربلا یا سفیر امام حسین یا جناب زینب کبریٰ کی طرح بننے کا حوصلہ جو جاء الحق و زہق الباطل، اللہ کا وعدہ، اس کا حصہ بنا سکتی ہے، تو دیکھیے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ترقی کرنے سے، آگے بڑھنے سے، عالی ہونے سے یا اس کی اپ لفٹ سے اسے روکتی ہیں. 3 چیزوں کو اوائڈ کرو، تم بہت زیادہ گرو کرو گے. پہلی چیز آپ نے فرمایا چھوٹا ویژن. جس کا ویژن چھوٹا ہوتا ہے، جس کی سائٹ چھوٹی ہوتی ہے، جس کا نظریہ مختصر سا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اونچے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. پھر دوسری چیز فرمایا کہ جس کی حکمت کمزور ہو. حکمت کو میں یوں کہوں گی پلاننگ، جس نے زیادہ لانگ ٹرم دور اندیشی کے ساتھ پلان نہ کیا ہوا ہو، جو صرف اگلے 2 دن کا سوچتا ہو. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال دوں گی کہ لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہوتی ہے. تاریخ سے جب آپ یقین جانیے کہ عقل غرق حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تاریخ کی کچھ چیزیں پڑھ کر کہ پلاننگ کیا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے. میرے مولا امیر المؤمنین جب مدینہ کی گلیوں میں ہوتے تو جو آپ جانتے ہیں مدینہ کس لحاظ سے مشہور ہے، وہاں پر سب سے زیادہ کون سا پھل ہے؟ کھجور.
تو لوگ کھجور کھاتے تھے اور اس کی گٹلیاں جو اس کے اندر سیڈ ہوتا ہے وہ پھینک دیتے تھے. امیر المؤمنین ان تمام گٹھلیوں کو جمع کرتے, یہاں تک کہ اس کی ایک بڑی سی بوری, ایک سیک بھر جاتا. ایک دفعہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ اتنی ساری یہ گٹھلیاں جو پڑی ہوتی ہیں ان کو کیوں جمع کرتے ہیں, اور یہ سیک بنا کر, ایک بوری بنا کر آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے مدینے کے سامنے ایک جگہ دیکھی ہے, جو جگہ میں اگر آپ کو ابھی ایکیوریٹلی بتاؤں کہ وہ جگہ کون سی ہے, تو مسجد قباء کا آس پاس وہ علاقہ ہے جہاں پر آج بھی وہ کنویں موجود ہیں. آپ جائیں تو وہاں پر, اب تو بند کر دیے ہیں, خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے بند کیے, جو امیر المؤمنین نے کھدوائے تھے. اور آپ نے فرمایا تھا یہ زمین زرخیز ہے, فرمایا کہ وہاں زرخیز زمین ہے, وہاں کنواں کھودوں گا اور یہ سارے بیج جو لوگوں نے پھینک دیے ان کو وہاں بوؤں گا, اور وہاں بونے کے بعد کتنے غریب ہیں جن کے گھر چلیں گے, سبحان اللہ, کتنے لوگ ہیں جن کا وہاں پر کاروبار ہوگا, جن کے شکم, جن کے پیٹ وہاں سے پالے جائیں گے. تو فرمایا کہ جو بلند ہمت ہوتا ہے اس کی حکمت چھوٹی نہیں ہوتی, اس کی پلاننگ مختصر نہیں ہوتی, وہ صرف اپنا نہیں سوچتا, وہ جب ایک گٹھلی کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے اندر سے بھی وہ بہت ساری چیزیں نکالتا ہے. اور پھر فرمایا تیسری چیز اپنے اندر سے نکال دو, خدا تمہاری ذات کو بہت ترقی دے گا, بڑھائے گا, تمہارے نصیب کو اپلفٹ ملے گا. فرمایا وہ ہے کہ اپنا قوت ارادی مضبوط کر لو. جن کا قوت ارادی مضبوط نہیں ہوتا, جن کی ول پاور اچھی نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ سرنگوں ہو جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہمارے پاس اتنی خوبصورت مثال سرزمین کربلا کی ایسی موجود ہے کہ جہاں پر قوت ارادی کی بنیاد پر اس جنگ کو جیتا گیا تھا. تاریخ گواہ ہے, میں اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سرزمین کربلا اصل میں جنگ ہتھیار کی جنگ نہیں, ارادے کی جنگ کا نام تھا. جس کا ارادہ جتنا زیادہ, جس کی نیت, جس کے انٹینشنز جتنے زیادہ پیور خالص تھے, وہ اتنا زیادہ اس کے اندر اپنے مقصد کے اندر رہا اور اس نے اس کا نتیجہ حاصل کیا. یہاں تک کہ اسیران کربلا, یہاں تک کہ وہ بیبیاں جن کے پاس اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک چیز ہے, جناب زینب کبریٰ کے پاس, جناب ام کلثوم کے پاس, جناب فاطمہ کبریٰ کے پاس, جناب امام زین العابدین کے پاس صرف ایک چیز ہے, اور وہ ہے ارادہ, وہ ہے نیت. اور وہ ارادہ کہ جس کی بنیاد پر چاہے کاخ یزید کیوں نہ ہو, یزید کا دربار کیوں نہ ہو, چاہے عبید اللہ ابن زیاد کی طاقت کیوں نہ ہو, بی بی نے, امام نے اپنے کردار کی بلندی کے ساتھ ساتھ اپنے ارادے اور طاقت کی بنیاد پر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس مقصد سے پیچھے نہ ہٹے. کوئی موقع ایسا نہ آیا, دربار تھا, خطبے دیے, بازار تھا, لوگوں نے صدقے دیے, تو جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. فرمایا صدقہ آل محمد پر حرام ہے. جب آپ کا سید الشہداء کا سر صندوق میں رکھ کر لایا گیا تو میرے مولا نے اپنی قوت ارادی, دیکھیے سر تن سے جدا ہو گیا, قرآن سے جدا نہیں ہوا. امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا ہے, قرآن سے جدا نہیں ہوا. مطلب کیا ہے؟ ارادہ ابھی بھی اس سر کے اندر باقی ہے. ہماری جان قربان ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنے ویژن, جنہوں نے اپنی ہمت, اپنی حکمت, اپنی پلاننگ, اور پھر اس کے بعد اپنے قوت ارادی کی بنیاد پر اپنی ہمت کو اتنا بڑھایا, اتنی عظمت و رفعت دی کہ آج اگر ہم پلٹ کر کربلا دیکھیں, مجھے یقین ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں, آپ اس وقت اپنے گھر کی چھت کے نیچے ہیں, آپ کے پاس فرش ہے جس پر آپ بیٹھی ہیں, آپ کے پاس آپ کے مردوں کا سایہ ہے, میں یوں کہوں غیرت کا سایہ موجود ہے. آپ کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے لباس ہے, تن ڈھانپنے کے لیے لباس ہے. لیکن کربلا میں کیا ہے؟ کربلا میں نہ سر پر چادر ہے, نہ زمین نیچے بچھونے کے لیے کوئی بچھونا, اڑتی ہوئی خاک,
وہ خاک جس میں خون کی بو ہے، خون کی خوشبو ہے، اور سر پر جلا ہوا خیمہ چھوڑیں۔ نامحرموں کی، مردوں کی غضب اور غصے بری نگاہیں ہیں، اور پھر میری جان قربان میرے اس امام پر کہ جو جنت کا سردار ہے، لیکن آپ کے تن اطہر پر، آپ کے وجود اطہر پر لباس نہیں، حتیٰ وہ بوسیدہ لباس جو آپ نے اپنے تن پر اس لیے پہنا تھا کہ شاید دشمن کو پسند نہ آئے اور یہ اس کو چھوڑ دے، میرے تن پر چھوڑ دے۔ تن پر لباس ہونا حق ہے، ضرورت نہیں، حق ہے کسی بھی انسان کا، کسی بھی ذی روح کا، کسی بھی صاحب نفس کا حق ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے ہمارا پیارا، اس میں اگر طاقت نہیں ہے، ایک میت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم اس کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتے، ہم اس کو اس کا حق دیتے ہیں، اس کے تن کو ڈھانپتے ہیں، اس کے تن سے بو یا پھر اگر کوئی نجاست ہو اس کو دور کرتے ہیں، اسے کافور کی خوشبو دیتے ہیں، اس کے تن کو سفید ستھرے لباس سے مزین کر کے اس کو ایک خوبصورت شکل میں، جس طرح ایک دلہن اپنے محبوب سے ملتی ہے، اس طرح ایک میت کو خدا جیسی حبیب ہستی کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ یہ حق ہے ایک میت کا، یہ حق ہے ایک انسان کا۔ میں یوں کہوں، یہ تو ایک گناہگار کا بھی حق ہے۔ ہماری جانیں قربان سرزمین کربلا کے اس پامال لاشے پر، اس زہرا کے لال پر، اس صاحب کسا پر، اس فاتح مباہلہ پر، کہ جس کے تن پر ان کا حق بھی نہیں ہے، جن کے تن پر ایک حجاب نہیں ہے، جن کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ جانے وہ لاشا سرزمین کربلا میں کیسے، کس عالم میں پڑا تھا۔ تاریخ اتنا لکھتی ہے کہ 11 محرم کا جب سورج طلوع ہوا ہے تو تمام لوگ، جن جن قبیلوں سے تعلق رکھنے والے جو افراد تھے، وہ اپنے اپنے وارثین کو لے کر زہیر بن قین کے قبیلے والے آئے، ان کی میت کو لے گئے، تدفین کی۔ حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آئے، ان کی تدفین کی۔ مسلم ابن اوسجہ کی تدفین ہوئی۔ حتیٰ روایت کہتی ہے کہ جناب جون جو غلام حبشی تھے، ان کی بھی تدفین کر دی گئی۔ نافع بن حلال، زہیر بن قین، بے گور و کفن لاشیں ہیں۔ اور دوسری جانب اعلان یہ ہو رہا ہے کہ بیبیوں کو جلدی سے اسیر کی صورت میں، قیدیوں کی صورت میں تیزی سے کوفہ پہنچایا جائے تاکہ انعام و اکرام کو حاصل کیا جائے۔ پہلی دفعہ زینب کبریٰ نے اپنے سامنے کسی نامحرم کو دیکھا جو ہاتھ میں رسی لیا آیا اور کہنے لگا کہ ابھی بیبیوں کو اسیروں کی جانب لے کر جانا ہے۔ غیرت زینبی آئی، آپ نے ہیبت کے ساتھ جواب دیا، فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اجازت نہیں کسی بھی مستور کی جانب اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ، یہ رسی مجھے دو، میں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک بیوی کے ہاتھوں میں رسن باندھوں گی۔ سلام ہے صبر زینب پر، بی بی نے اپنے ہاتھوں سے ہر بیوی کے، ہر اسیر کو اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں رسن باندھی، پس گردن ڈالی۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی رسی جو بچ گئی، بی بی نے فرمایا کہ اب رسی تھوڑی سی بچ گئی ہے، اس کے بدل اگر تھوڑی اور رسی دے دو تو 2 لوگ بچ گئے، 2 افراد بچ گئے، ان کو بھی پابند رسن کر دیا جائے۔ ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی، ایک زینب اور ایک سکینہ۔ جب شقی نے یہ سنا تو کہنے لگا لا، یہ کام میں کر دوں۔ لہٰذا اس نے جناب سکینہ کا گلا باندھا، جناب زینب کبریٰ کے ہاتھ باندھے، پس گردن ڈال دیے اور کہا کہ اب بے کجاوا اماریوں پر سوار ہو جائیں۔ جانتے ہیں بے کجاوا کا مطلب کیا ہے؟ بے کجاوا کا مطلب ہے وہ اونٹ جس کے اوپر سب سے کم لکڑی، مختصر لکڑی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ کسی کو بٹھایا جا سکے، اور بے کجاوا اماریوں پر غلاموں کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا تھا تو ان کو بٹھاتے تھے کہ بوجھ کم سے کم بوجھ اونٹ کے اوپر آئے اور زیادہ سے زیادہ غلام سوار ہوں۔ کہاں زہرا زادیاں اور کہاں غلاموں کی سواری، الغرض میری بیوی بے کجاوا اماریوں پر سوار کر دی گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ عمر ابن سعد نے بیویوں کو روانہ کرنے سے پہلے ایک اعلان کیا جس نے جناب زینب کا جگر چیر دیا۔ کہنے لگا کہ ان کو اس مقام سے، اس مقتل سے گزارو جہاں عباس اور حسین کے لاشیں پڑے ہیں، ہم انہیں دکھائیں کہ ہم نے کیسی جنگ جیتی۔
تاریخ گواہ ہے جناب زینب کبریٰ کو اس مقام، اس قتل گاہ سے، اس مقتل سے گزارا گیا جہاں سید الشہداء کا بے گور و کفن لاشا، بے گور و کفن چھوڑیں، پامال لاشا میرے مولا کا پڑا ہے۔ پامال لاشا، جانتے ہیں پامال لاشے سے مراد کیا ہے؟ پامال لاشے سے مراد وہ لاشا ہے جس کے اوپر ایک وقت میں 100 گھوڑے دوڑے ہوں۔ پامال لاشے سے مراد وہ لاشا ہے جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو گئی ہوں۔ پامال لاشے سے مراد یہ ہے کہ جس کی جانب تیر سامنے سے پھینکا جائے، سامنے سے مارا جائے، لیکن بدن ایسا کھوکھلا ہو جائے کہ وہ تیر پشت سے نکل آئے۔ پامال لاشا وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں راوی کہتا ہے ہڈی ایک بھی سالم نہ بچی تھی، پوری میت ایسی ہو گئی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ لاشا دکھانے کے لیے جناب زینب کبریٰ کو قتل گاہ سے گزارا گیا۔ جب زینب گزری ہے، یہاں ٹھہر کر میں آپ کو 8 محرم کا ایک واقعہ یاد دلاتی ہوں۔ جب 8 محرم آتی ہے تو آپ سب نے شہادت جناب ابوالفضل عباس میں ایک روایت سنی ہوگی جس میں جناب مجلسی، علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ میرے خواب میں ایک خاتون قیامت آئیں۔ آپ نے فرمایا اے علامہ، جب بھی کوئی مصیبت پڑو میرے فرزند عباس کی تو ایک مصیبت ضرور پڑو کہ کس طرح سے وہ گھوڑے سے زمین پر آئے۔ ابوالفضل عباس کس طرح سے گھوڑے سے زمین پر آئے، جس کی آنکھوں میں تیر، جس کی پیشانی پر تیر، جس کے گلے میں تیر، جس کے حلقوم پر تیر، جس کے کاندھوں پر تیر، جس کے سینے پر تیر، اور اس کے دونوں شانے کٹ چکے، وہ کس طرح سے گھوڑے سے زمین پر آیا۔ بتاؤ عزاداروں کو کہ میرا لال کیسے زمین پر گرا، منہ کے بل گرا، پشت کے بل گرا، کیسے میرا عباس گرا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی خاتون جنت، خاتون قیامت، ذرا 11 محرم سرزمین کربلا مقتل میں تشریف لائیے، دیکھیے بے کجاوا اماری ہے، زینب اس پر سوار ہے، ہاتھ پسے گردن ہے اور حسین کا پامال لاشا نظر آتا ہے۔ زینب چلتے ہوئے اونٹ سے خود کو گرا دیتی ہے۔ سوال اتنا سا ہے کہ بی بی منہ کے بل گری یا پشت کے بل گری، کس طرح سے زینب اونٹ کی بلندی سے زمین پر آئی؟ عباس کی مصیبت بڑی یا زینب کی مصیبت بڑی؟ کٹھنیوں چل کے جو زینب لاشا حسین پر پہنچی، بی بی نے ماتم نہ کیا، عزا نہ کیا، اشک نہ بہائے، ایک سوال کیا زینب نے، کیا یہ اس کا لاشا ہے؟ یہ کیا اس کی میت ہے جس کا بوسہ نبی لیتے تھے، جس کا بوسہ نبی لیتے تھے؟ کیا یہ اس کی میت ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک وغیر سوء حالنا بحسن حالک واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔